دنیا میں ہونے والے کچھ حادثات اس قدر افسوسناک ہوتے ہیں کہ ان کی یادیں ہمیشہ دلوں میں زندہ رہتی ہیں۔ ایک ایسا ہی حادثہ 29 ستمبر 2015 کو پیش آیا جب امریکہ کا ایک تجارتی جہاز الفیرو بحر اوقیانوس میں طوفان کی زد میں آ کر ڈوب گیا۔ اس حادثے میں 33 افراد کی جانیں ضائع ہو گئیں اور یہ بحری تاریخ کا ایک دل دہلا دینے والا واقعہ بن گیا۔ الفیرو ایک امریکی تجارتی جہاز تھا اور اسے ٹوٹ میری ٹائم نام کی ایک کمپنی چلا رہی تھی۔ جہاز میں 33 افراد کا عملہ موجود تھا اور اس عملے کی سربراہی کیپٹن مائیکل ڈیوڈسن کر رہے تھے۔ 29 ستمبر 2015 کو الفیرو نے اپنے سفر کا آغاز کیا۔ اس وقت سمندری طوفان فلوریڈا سے تقریباً 1100 کلومیٹر دور تھا اور یہ بحری اوقیانوس میں موجود تھا، لیکن اس کی شدت ابھی اتنی زیادہ نہیں تھی کہ طوفان کی پیشن گوئی کے مطابق وہ سمندری راستے سے کافی دور تھا اور اس کا اثر جہاز کے راستے پر فوری طور پر متوقع نہیں تھا۔ تاہم آہستہ آہستہ جہاز بڑھتا گیا، جہاز چلتا گیا، تاہم طوفان کی شدت میں تیزی سے اضافہ ہوا اور یہ کیٹیگری 4 تک پہنچ گیا۔ اس کے باوجود کیپٹن مائیکل ڈیوڈسن نے طوفان کے اثرات کو کم سمجھا اور اپنے راستے پر چلنے کا فیصلہ کیا۔ اس کا یہ فیصلہ کتنا خطرناک ثابت ہوا یہ ہم آپ کو آگے جا کر بتائیں گے، اور یہی کیپٹن ڈیوڈسن کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ 30 ستمبر 2015 کو طوفان کی شدت میں تیزی سے اضافہ ہونے لگا اور ہوا کی رفتار تقریباً 130 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے لگی اور اس کے اثرات سمندر میں شدت اختیار کرنے لگے اور سمندر کی لہریں بہت بلند ہونے لگیں۔ تاہم الفیرو کا سفر جاری رہا، اس کے باوجود کہ جہاز کی سمت طوفان کے مرکز کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کی رفتار و طاقت کو نظر انداز کرنا جہاز کی تباہی کا سبب بنا۔ 1 اکتوبر 2015 کو الفیرو جہاز کا آخری رابطہ کیا گیا۔ اس دن کیپٹن مائیکل ڈیوڈسن نے اپنی ٹیم کو طوفان کی شدت سے آگاہ کیا تھا اور کہا تھا کہ وہ طوفان کے بیچ میں ہیں۔ تاہم اس کے بعد جہاز کا ریڈار پر کوئی پتہ نہیں چلا اور نہ ہی اس کا مزید کوئی رابطہ ہوا۔ 1 اکتوبر صبح 4:30 بجے کیپٹن ڈیوڈسن برج پر پہنچے۔ 8 گھنٹے پہلے جب وہ برج پر موجود تھے تو اس کے بعد حالات بہت بگڑ چکے تھے۔ جہاز کو اب 112 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار کی ہوائیں برداشت کرنا پڑی، جس کی وجہ سے جہاز 15 ڈگری پر ایک سائیڈ پر جھک گیا۔ جہاز ایک سائیڈ پر جھکنے کی وجہ سے اس کے نچلے حصے میں پانی بھر گیا اور کیپٹن ڈیوڈسن کو جہاز سنبھالنا بہت مشکل ہو گیا اور یہاں تک کہ جہاز کو آٹو پائلٹ بھی کنٹرول کر نہیں پایا، اور اس نے پھر اپنے ایک عملے کے افراد سے کہا کہ جہاز کو مینولی طریقے سے کنٹرول کریں اور جہاز کو ہوا کے رخ کے مطابق رکھیں، اور اس میں کامیابی ہوئی، لیکن وہ جہاز کو سیدھا نہیں کر پائے۔ جہاز کو سیدھا کرنا بہت ضروری تھا اور جہاز سیدھا نہیں ہو پایا۔ صبح 5:43 پر نچلے حصے سے کال آئی کہ ہولڈ نمبر 3 میں پانی بھر چکا ہے، اس کی وجہ سے جہاز سیدھا نہیں ہو پایا۔ جہاز ہوا کے رخ کے مطابق تھا، لیکن وہ جہاز کو سیدھا نہیں کر پائے اور پانی کھڑکی کے ذریعے اندر داخل ہونے لگا۔ پانی بڑی تیزی سے اندر داخل ہو رہا تھا۔ کپتان نے سوچا کہ اگر جہاز کو ہوا کے رخ کے مطابق گھما دیا جائے تو یہ سیدھا ہو جائے گا۔ جہاز کا اس طرح جھکنا جہاز کے انجنوں کے لیے ایک بہت بڑی مصیبت بن چکی تھی۔ اصل میں انجن نیچے موجود ایک ٹینک سے ایک پائپ کے ذریعے تیل کھینچتا ہے، تو جب جہاز ایک طرف کو جھکا تو پائپ سے تیل کے بجائے ہوا آنے لگی۔ تیل ایک سائیڈ کو جھک گیا، جس کی وجہ سے صبح 6:30 بجے جہاز کے انجن بند ہو گئے۔ جہاز اب ہوا کے بھروسے پر تھا۔ جہاز میں کافی پانی بھر آیا تھا۔ پانی کا زیادہ بھرنے کی وجہ سے اس کا جھکاؤ زیادہ ہونے لگا۔ اب جہاز کو بچانا بہت مشکل ہو گیا تھا اور جہاز مکمل طور پر ہوا کی زد میں آ گیا۔ اور سب سے حیرانگی کی بات یہ ہے کہ یہ جہاز خشکی سے سطح سمندر سے صرف 40 کلومیٹر دور تھا، بالکل بہاماس کے سامنے، اور یہ جہاز مکمل طور پر ہوا کے رحم و کرم پر تھا۔ اب جہاز کے ساتھ ساتھ اس کے گروہ کے بچنے کی امید بھی بالکل ختم ہو چکی تھی۔ 7:10 پر کپتان ڈیوڈسن نے جہاز کے
مالک کمپنی کو کال کرنے کی کوشش کی، لیکن اب وقت ختم ہو چکا تھا۔ مدد فوری طور پر نہیں پہنچ سکتی تھی۔ جہاز کو چھوڑنے کا الارم بجا دیا گیا۔ جہاز میں زیادہ پانی بھرنے کی وجہ سے جہاز مکمل طور پر پانی میں ڈوب گیا اور جہاز میں موجود 33 افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ یہ ایک المیہ تھا جس میں 33 جانیں ضائع ہوئیں، لیکن اس حادثے نے ہم سب کو یہ سکھایا ہے کہ قدرتی آفات کے وقت ہم سب کو تیار رہنا ضروری ہے۔ یہ حادثہ ہمیں بتاتا ہے کہ سمندری سفر میں ہمیشہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ طوفان اور دیگر قدرتی آفات کا سامنا کرتے ہوئے بحری جہازوں کے عملے کو بہتر تربیت اور جدید ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے تاکہ ایسی تباہیوں سے بچا جا سکے۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔